بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رجب المرجب، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ایک عظیم شہر ہے، عظیم مہینہ ہے اور کرامتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت اور بلندی اور کرامت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور ہمارے نویں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور ہمارے پہلے امام غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی ماہ مبارک رجب میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور چونکہ یہ ماہ رجب اتنا بابرکت ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے بندوں سے عبادت طلب فرمائی ہے اور اپنے رسول کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ رسول کے جو چاہنے والے ہیں، رسول کی جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ اس ماہ رجب میں عبادت کریں، استغفار کریں۔ اور اسی وجہ سے امام صادق آل ابا حضرت امام صادق علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، رجب شہر الاستغفار لامتی، یہ مہینہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ، فاکثروا فیہ الاستغفار۔ بس چونکہ جب یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، فإنہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَيُسَمَّى رَجَبُ الْعَصَب، اور اس مہینے کو رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیے، عصب شے کو کہتے ہیں، یعنی عصب اڑیل دینے کو کہہ دیتے ہیں، یعنی اگر کسی برتن میں کوئی پانی ہو، اس پورے کے پورے پانی کو اگر اڑیل دیا جائے تو اسے عصب کہا جاتا ہے۔ اس روایت میں اس مہینے کو رجب العصب اس لیے کہا گیا ہے چونکہ اللہ اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر اڑیل دیتا ہے۔ اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں، اللہ اپنی تمام رحمتوں کو اس ماہ رجب میں اپنے بندوں کے اوپر اڑیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ استغفار کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس مہینے میں، اس ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ طلب فرمائے۔ اور دوسری ایک اور روایت جو معتبر روایت ہے، ابن بابویہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب سالم امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، ایام رجب چل رہے تھے، رجب کا مہینہ تھا، اور جناب سالم جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے تو امام کی نظر سالم پر پڑی، اور امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس مہینے میں کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ تو جناب سالم فرماتے ہیں کہ مولا میں نے تو ابھی کوئی روزہ نہیں رکھا، میں نے اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے اس مہینے میں، اس ماہ رجب میں روزہ نہ رکھ کر ایک ایسے اجر اور ایک ایسے ثواب کو کھو دیا ہے کہ جس کا ادراک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ یعنی تم نے ایک ایسے ثواب کو کھو دیا ہے کہ جس کا ادراک صرف اللہ رکھتا ہے، اور کسی کو اس مہینے کے روزے کا ثواب نہیں معلوم کہ کتنا ثواب ہے۔ پھر سالم فرماتے ہیں کہ مولا کیا ابھی بھی گنجائش ہے، چونکہ ابھی ماہ رجب کے کچھ ایام باقی ہیں، کیا ابھی بھی گنجائش ہے کہ میں اس مہینے میں روزے رکھ کر وہ ثواب درک کر لوں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس مہینے میں ایک روزہ رکھا، جس نے بھی اس ماہ رجب کے آخر میں ایک روزہ رکھا، تو اللہ اسے ایک روزے کے عوض، ایک روزے کے بدلے 3 اجر عطا فرمائے گا۔ کون سے 3 اجر؟ پہلا اجر یہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک موت کے وقت جب جان کنی کا عالم ہوگا،
جب نزاع کا وقت ہوگا اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ جو شخص ماہ رجب کے آخر میں ایک روزہ رکھے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ نزاع کے وقت جب اس کی جان نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ اس وقت کو آسان کر دے گا۔ دوسرا اجر یہ ہوگا کہ موت کے خوف کو، موت کی ہول کو اللہ اس سے برطرف کر دے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب قبر اللہ وحدہ لا شریک اس ایک روزے کے عوض جو اس نے ماہ رجب کے آخر میں رکھا ہے وہ عذاب قبر سے پروردگار اس روزدار کو امان دے گا۔ جو شخص اس ماہ رجب مرجب میں 2 روزے رکھے اس کا ثواب یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر کر چلا جائے گا۔ اور جو شخص اس ماہ رجب کے آخر میں 3 روزے رکھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک اس کے اوپر سے خوف کو ہٹا لے گا۔ پھر ایک اور روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں موجود ہے، اور اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ماہ رجب میں 1 روزہ رکھا اسے اللہ پروردگار اپنے فیض سے، اپنے کرم سے اس بہشت کی نہر سے، اس بہشت کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہماری زندگی میں پروردگار نے ایسا موقع مرحمت فرمایا ہے، ہماری زندگی میں ایک ایسا لطف اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے پھر ماہ رجب کو پایا ہے، ماہ رجب کو درک کیا ہے۔ تو اس ماہ رجب کی عظمت کو اور اس ماہ رجب کی کرامت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور کار خیر کریں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ پروردگار عالم ہمارے ان اعمال کو ذریعہ نجات فرمائے۔